اور دین کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہے، اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ہے، اللہ کے دین کی محنت کے کیا حقوق ہے، اور حقوق میں اپنی جان اور مال کو ہر تقاضے پر لگاتا ہے۔ غرض یہ کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے، فرمایا ایک قسم دنیا میں یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پیسہ زیادہ نہیں لگانا پڑتا ہے، آدمی کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لے تاکہ ان ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں آدمی شروع سے لے کر آخر تک رہے تاکہ پوری بات سنے، پوری بات سمجھے۔ جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے شروع سے لے کر آخر تک مجلس میں رہنے کی نیت کریں۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ صبح کے وقت میں نہ چاہتے ہوئے بھی نیند آ جاتی ہے، اس لیے پوری بات کو جاگ کر سنیں۔ بھلے تھوڑا مجاہدہ کر کے جاگنا پڑے، لیکن پوری بات کو جاگ کر سنا جائے، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ مجلس میں رہنے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں پہنچے گی، اور جب دل تک نہیں پہنچے گی تو زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ وہ بات جو دل تک پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اللہ نے دین کی بات میں وہ اثر رکھا ہے زندگیوں کی تبدیلی کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل تک پہنچے۔ اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہ کرے، نیچے نہ دیکھے، ٹیک نہ لگائے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہیں۔ پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو کھول کر مل کر اس کو نیند کو بھگانے کی کوشش کرے۔ پڑوس میں بھی یا ساتھی ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ اگر کوئی سونے لگے تو اس کو محبت کے ساتھ جگہ دے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس لیے جاگ کر پوری بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں دھیان اور توجہ سے بات کو سنیں کہ جسم بھی یہاں ہو اور دل دماغ بھی یہاں ہو، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا ہر انسان کو اس کی کوشش کا، محنت کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو اللہ کی طرف سے وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے
تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے، عمل کی نیت کرنے کی برکت سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح پوری بات کو سنتے ہوئے عمل کی نیت کے ساتھ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں، کہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اور پوری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ تو پورا عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور دنیا میں 800 کروڑ انسان ہیں، تو ان سب تک جانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ فرمایا پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا۔ یہ آدمی تیار کرنے کا کام ہے، خود بننا، خود آدمی بنانا۔ تو اس کے لیے کام کرنے والا مجمع تیار کر کے دنیا سے جانا۔